اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ ایک منٹ رک جائیں، ختم کرنا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ. او نہیں سر نہیں، او نہیں او میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر. یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی. ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی والا ہاں نہیں اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے، اس طرح نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے محلے چ بیٹھے ہو، انج نہیں ہوندا. کسٹوڈین گل کردا ہے وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا، وڈے دا انکار ہوندا ہے، بچے دی نہیں گل ہوندی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی. تو اس پر میں نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. کوئی مسلمان بھی سنی صحیح العقیدہ اس طرح کا عقیدہ تو رکھنا کجا، وہ ایسی بات کو کفر سمجھتا ہے. اور میں نے یہ بات برملا ببانگ دوہل کہی کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے، وہ بندہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جو شخص یہ کہے انا رسول اللہ عربی میں یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، اور یرید بہی من پیغام می برم، اور مراد اس کی یہ ہو، مطلب وہ یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں، چاہے مطلب کوئی بھی لے، صرف وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یا میں پیغمبر ہوں، تو امام فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے. اب یہ حوالہ جات میں نے پیش کیے اور پھر اس کے بعد میں نے مرزا جیلمی کا بالکل دندان شکن جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ مرزا جیلمی کا یہ بالکل بہتان اور یہ اس کا کذب اور افطرا ہے. اہل سنت کا کوئی فرد بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، جبکہ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ یہ سنیوں کا بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا رد کیا اور میں نے باقاعدہ اس پر جو بیانات اپلوڈ کیے. مرزا کی جو نا وہ طبیعت خراب ہوگی کہ یہ تو میرا جو مقدمہ وہ سارا گر کے رہ گیا، کیونکہ یہ کہتا میں نے مقدمہ یہ بنایا ہے کہ میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات تلاش کی ہیں اور ان کو تلاش کر کے میں نے ان کے بزرگوں سے ان کو بدزن کیا ہے اور بزرگوں سے بدزن کر کے میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑا ہے، اس بخاری کے ساتھ جس کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر گستاخانہ واقعات موجود ہیں، ان کتابوں کے ساتھ جن کے اندر کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں موجود ہیں. جبکہ بحمداللہ ہمارے اکابرین نے ان واقعات کا رد کیا ہے کہ یہ جھوٹے واقعات ہیں، صحیح واقعات نہیں ہیں. اس کے حوالہ جات میں نے پیش کیے. ہمارے بہت بڑے عالم علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ، یہ ان کا فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پہ موجود ہے. انہوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ الحاقی واقعہ ہے. اور اس کے علاوہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اس واقعے کا رد کیا اور تقریباً 11 سال پہلے ان کی ویڈیو جو نا یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے. چشتی رسول اللہ ایک پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھایا وہ بھی کافر سبھی ہو اس تو بڑی گل ہے. اسا کبھی اج تک محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا نہیں، انہیں سال تو کچھ نہیں جتنا سالوں کا تصوف کی صرف اس کتاب اس بات کو مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف
جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں. آج بھی اس دن وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، ان سم پہ نہیں ہوئی، وہ بڑے تیز ہیں اگلے، تو انہوں نے بھی کہا جی چشتی رسول اللہ کی ہم تردید کرتے ہیں. سر کتنے کتنے جاؤ گے سارے اسے. بہرحال غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والی عبارت کو کہا یہ صراحتاً کفریہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تعریف ہوئی ہے، یہ بزرگوں کی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کافی ہے، ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا، باقی لوگ بھی مانے. ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، ہمارے اکابرین نے اس کا رد کیا. اب مرزا جلمی کا تضاد اور اس کا دوگلا پن ملاحظہ کریں. جب بات آتی ہے وہابی غیر مقلدین کی کتابوں کی، تو اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان کی باری آئی تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی سے وہابیوں نے اعلان برات کر دیا ہے. اب میں دھکے کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو اہل حدیث ثابت کر کے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مشترکہ بزرگ ہے، لیکن میں صاحب بتاتا ہوں کہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دیا ہے. میں اب زبردستی اہل حدیث کے کھاتے میں، اگرچہ پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں اسماعیل دہلوی کے نام پہ اہل حدیث نے بنائی ہوئی ہیں، پھر بھی میں بینیفٹ دیتا ہوں کہ اس نے حنیف قریشی کے مناظرے میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو اہل حدیث کی بھی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی ہے. یہ بھی ذرا چیلنج ہے، اہل حدیث دی بھی لب کے دیو منو، لیکن انہوں اون کر دے ہونا اہل حدیث. اور وہابی جن کے مدرسوں میں تقویۃ الایمان پڑھائی جاتی ہے، جس میں اسماعیل دہلوی نے انبیاء کو ذلیل لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. اچھا ٹھیک ہے، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے ان کا. اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، وہ پوری کتاب ہے تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان، یہ کٹھی چھاپی ہوئی ہے اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی. ہم نے اپنے جے پی جی بھی اس کا ڈسپلے کئی بار کرایا ہے. کہاں کی اعلان برات؟ وہ تو آج تک چھاپ رہے ہیں. یہ دارالسلام مکتبہ ہے، مرزا جلمی کا فیورٹ مکتبہ ہے، جس کی کتابیں چھپی ہوئی ان کے نمبروں کو یہ کہتا ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ پہ چھپی ہیں. انٹرنیشنل ادارہ ہے وہابیوں کا دارالسلام، انٹرنیشنل. اس ادارے نے تقویۃ الایمان چھاپی ہے. نہ صرف یہ تقویۃ الایمان اور کتاب و توحید، یہ دیکھیں یہ درسی تقویۃ الایمان ہے جو مدرسوں میں وہابی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تقویۃ الایمان، اس تقویۃ الایمان کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ ماننا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے. اور یہ دیکھیں یہ تقویۃ الایمان یہ باقاعدہ حاجیوں کو سعودی عرب سے چھاپ کے فری تقسیم کی جاتی ہے کتاب ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے المملکۃ العربیہ سعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی. اچھا پھر یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے اوپر لکھا ہے المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلۃ و توعیۃ الحجاج، جو حاجیوں کو باقاعدہ تحفہ دی جاتی ہیں کتابیں، یہ وہ کتابیں. اور یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس کی کتاب کی تائید میں پوری کتاب وہابیوں نے لکھی ہے. تقویۃ الایمان کی تائید میں اکمل البیان فی تائید تقویۃ فی اثبات فی تائید تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان کی تائید میں اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. اور مرزا جلمی کیا کہتا ہے کہ تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی سے وہابیوں نے اعلان برات کر دی ہے. بھئی کہاں کیا ہے؟ وہ جی طالب الرحمان صاحب نے مناظرے میں اعلان برات کر دیا تھا. اچھا اتنا اعلان برات کرنے سے وہابیوں کا اعلان برات تو تم نے مان لیا، اور جو ہم جو نا وہ کلپ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، ہمارے علماء نے اس کی تردید کی اور وہ تردید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ تضاد اس کا دیکھ لیں. وہ کہتا ہے میں بچوں کی تردید ہی مانوں گا، مفتی منیب الرحمان صاحب تردید کریں تو تب مانوں گا، جبکہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے اس پر بیان دیا باقاعدہ، اور ان کی باقاعدہ اس نے تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ٹھاک تعریفیں کی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید اسد صاحب جو ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ ونر رہے ہیں، کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتائے ہیں بریلویوں کو، انہی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کتنے مناظرے. تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو. یعنی اتنی ان کو گرپ تھی. آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا، تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو
بریلویوں کے امام المناظرین ہیں اور میں ان کو بچپن سے ان کی تردید نہیں مان رہا، دیگر ہمارے علماء نے اس کی تردید کی، ان کی تردید نہیں مانا، اور پھر کہتا ہے جی کہ تردید تب مانی جائے گی جب مفتی منیب الرحمان صاحب یہ کہیں کہ اس کتاب کو چھاپنے والے بھی کافر، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے بھی کافر، اور یہ 700 سال سے جو کتاب چھاپ رہے ہیں وہ سارے کافر۔ اچھا، اس طرح کی تردید جو ہے وہ وہابی غیر مقلدین کی طرف سے بھی کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جو سعودی عرب سے، دارالسلام سے یہ تقویۃ الایمان چھپتی آ رہی ہے، تو کیا سعودی عرب کے جتنے چھاپنے والے ہیں تم نے ان سے تردید کروائی ہے، یا ان کے بارے میں فتوے لیے ہیں کہ جو چھاپنے والے سعودیہ کے جتنے علماء اس کو چھاپ رہے ہیں وہ سارے کافر، دارالسلام والے اس کو چھاپ رہے ہیں یہ سارے کافر، اور یہ وہابیوں کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جتنے پڑھا رہے ہیں اور جتنے ترجمہ کرنے والے سارے کافر؟ یعنی اگر تکڑی پکڑنی ہے، میزان پکڑنا، تو اس طرح برابر کا تولو نا۔ وہابیوں کو تم اور ترازو سے تولتے ہو اور ہماری باری آتی تو اور ترازو سے تولتے ہو۔ جہاں تک تعلق ہے تصوف کی کتابوں کے اندر آنے والے واقعات اور عبارات کا، تو اس سلسلہ میں بھی امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کی تصریحات میں نے پیش کی کہ ہمارے ہاں تصوف کی کتابوں کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 اور جلد نمبر 22 میں جو عبارات لکھی ہیں وہ میں نے پیش کی، اور آج میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں، اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ یعنی اگر کوئی رسالہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قطعی طور پر انہی کا ہے۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ کئی کتابیں اور رسالے ایسے ہیں جو چشتی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں لیکن وہ ان سے اصلاً ثابت نہیں ہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں۔ اگر کتاب ثابت بھی ہو کہ یہ فلاں بزرگ کی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہر فکرہ ثابت ہے۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں جس کا مفصل بیان کتاب الیواقیت والجواہر اور دیگر کتابوں کے حوالے دے کے حالات نے ثابت فرمایا کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو بزرگوں کی طرف ان کی صحت ٹھیک ہے، منسوب ٹھیک ہے اور وہ ثابت بھی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر معاندین نے اور دشمنوں نے الحاقات کر دیے۔ یہ تصوف کی کتابوں کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر ہے۔ اور پھر فتاوی رضویہ ہی کی جلد نمبر 22 کے صفحہ 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں، حجت شریعت ہے۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، یعنی جو مانے ہوئے اولیاء اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، کوئی قول یا فعل ایسا جو شریعت کے میزان پہ پورا نہیں اترتا، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ فرماتے اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قول اور فعل خلاف شریعت بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں، وہ صحیح سند سے ثابت ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ سند صحیح سے ثابت نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کو ناقل پر رد کر دیں گے کہ نقل کرنے والے نے خطا کی، غلطی کی ہے، ناقل پر مردود ہے اور دامن اولیاء اس سے پاک۔ یہ ہے کرائٹیریا تصوف کی کتابوں سے واقعات کو نقل کرنے کا۔ اب تصوف کی کتابوں میں ایسے واقعات جو خلاف شرع اور شریعت کی میزان پہ وہ پورے نہیں اترتے، اور وہ ان اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، جو صدیوں سے امت کے ہاں وہ مسلمہ اولیاء اللہ ہیں، 800 1000 سال 1200 سال پہلے وہ گزر گئے، اور امت کے تمام مکاتب فکر ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ تو ہم ان کی ولایت کو ثابت و محقق مانتے ہوئے خلاف شرع جو ان کی طرف واقعات منسوب کیے گئے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ناقلین نے اس میں غلطی کی ہے، ان کی طرف ان کی نقل غلط ہے، ان کو ثابت نہیں مانیں گے۔ یہ ہے کرائٹیریا امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ ہمارے امام کا۔ وہ کہتے ہیں شریعت سب پر حجت ہے، شریعت پر کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ اب ان دلائل سے جہاں تعلق ہے حش بہش کے اندر موجود رسالہ فوائد السالکین کے اندر موجود واقعہ
چشتی رسول اللہ والا، اس پر میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، اور اس کے کئی دلائل پیش کیے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اسی واقعے کو مرزا جیلمی نے اپنے ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام میں نقل کیا، اور نقل کر کے مرزا نے وہاں نام ذکر کیا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس ایک شخص آیا، اور خواجہ بختیار کاکی نے اس کو کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ۔ مرزا جیلمی نے نام ذکر کیا خواجہ بختیار کاکی کا، اور یہ واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں حشر بہشت کے اندر موجود فائد السالکین کتاب میں، تو اس کتاب کے اندر نام لکھا ہوا خواجہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کا، کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے اس سے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ۔ اور اسی فائد السالکین سے واقعہ نقل کیا ہے سبا سنابل کے اندر، اور سبا سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے اس کو کہا پڑھ چشتی رسول اللہ۔ واقعہ ایک ہے، بندے تین ہیں۔ اور پھر اسی فوائد السالکین کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ نمبر 491 پہ لکھا ہے کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، ان تینوں کتابوں کا نام لکھ کے تو یہی سوال کیا ہے کہ فرماتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب علیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ کہتا ہے سب سے پہلے تو اس بات کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں فوائد السالکین، دلیل العارفین وغیرہ، تحفۃ العاشقین وغیرہ، یہ کتابیں جن بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کی نسبت ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی نسبت کو مشکوک مان رہے ہیں، اور جس کتاب فوائد السالکین اور حشر بہشت کا حوالہ دیا جاتا ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ اس کتاب کو ان بزرگوں کی طرف ثابت نہیں مانتے۔ اور پھر میں نے اخبار الاخیار سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کیا صفحہ 82 سے، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ مشائخ چشت کی طرف کتابیں منسوب ہیں۔ تو ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر بحمد تعالیٰ میں نے اس کا رد کیا۔ مرزا جیلمی نے جو مقدمہ کھڑا کیا تھا اس کی بالکل ہم نے بنیادی اللہ کے فضل و کرم سے ہلا کے رکھ دی۔ اور پھر یہ جو کہتا جی کتابوں سے واقعات اگر جھوٹے ہیں تو واقعات نکال دیں، تو اس پر میں نے اس کو الزامی طور پر جواب دیا تھا کہ تم یہ مانتے ہو، تمہارا یہ اپنا موقف اور قول ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود 6982 نمبر روایت، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 مرتبہ خودکشی کرنے کا ارادہ موجود ہے، اس کو تم گستاخانہ واقعہ کہتے ہو۔ کبھی تم نے اس کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ صحیح بخاری سے اس واقعے کو نکال دیا جائے؟ مشکات المصابیح تمہارے ٹیبل کے اوپر پڑھی ہے، جس کے اندر 4902 نمبر روایت ہے، من تعزّ بعزاء الجاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا، کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرو۔ یہ روایت الادب المفرد کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور مشکات المصابیح جو تمہارے ٹیبل کے اوپر پڑھی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تم نے کبھی یہ کہا کہ اس کو نکال دیں، یہ گستاخ، اور تم نے یہ کہا کہ یہ گستاخانہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، حضور کی گستاخی ہے، تم نے کبھی یہ کہا کہ اس کو نکال دیا جائے؟